ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفتوں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساتھی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت مومنین کے ایک اہم صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، کہ مومنین کا یہ وطیرہ ہوتا ہے، مومنین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ان سے واقع ہو جاتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں گناہ کر کے، تو فوراً اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے دربار میں آتے ہیں، گرم گرم آنسو گراتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے، اس گناہ پر وہ ڈٹے نہیں رہتے، اس گناہ پر وہ جمے نہیں رہتے کہ بس وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، ایسا ان کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی عزت کے آگے توبہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کے اس خطبے میں اختصار کے ساتھ میں کہ انسان کی اپنی زندگی میں، انسان کے اپنے شب و روز میں، انسان کے اپنے کاموں میں گناہ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس طریقے سے خراب موسم، یہ پولوشن، خراب غذا، یہ ہماری اپنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس طریقے سے ٹینشن، ہموم و غموم اور یہ پریشانیاں ہماری اپنی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں۔ موسم اچھا نہیں ہو، ٹھنڈی گرمی ہو رہی ہو،
انسان بیمار پڑنے لگتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ موسم کی تبدیلی ہے، اس وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے، صحت آدمی کی خراب ہو رہی ہے، دبلا ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے گناہوں کے اثرات ہمارے اپنے شب و روز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ نہ کریں، اگر ہم گناہوں پر مصر رہیں، تو یقین جانیے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اپنے روزمرہ کے کام یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم نہیں جانتے، یا ہم جانتے ہیں تو ہم جانے انجانے طور پر انجان بنے رہتے ہیں۔ یہ شاید ہمارے پاس وہ عبرت کی نگاہ نہیں ہوتی، ہمارے پاس وہ سوچنے والا دل نہیں ہوتا، ہمارے پاس وہ سمجھنے والی نگاہیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہم صحت خرابی سمجھ میں آ رہی، طبیعت خراب ہو رہی سمجھ میں آ رہی، ہمارے روزمرہ کے کام بگڑ رہے ہیں، ہمارے شب روز متاثر ہو رہے ہیں، گناہوں کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے صاحب بصیرت، اے نگاہ رکھنے والے، اے سوچنے اور سمجھنے والے، ان سب کو دیکھو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ معزز سامعین، گناہ کا ہو جانا مسئلہ نہیں، گناہ کا واقع ہو جانا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بشری تقاضا ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ ہم سے گناہ ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، کہ اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ رب العزت تمہارے بدلے میں دوسری مخلوق کو لے کر کے آئے گا، بدل لے گا تم کو، دوسری مخلوق لے کر کے آئے گا جس سے گناہ سرزد ہوں گے، لیکن ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان سے جب گناہ سرزد ہوگا فوراً اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، گرم گرم آنسو گرائیں گے، توبہ کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں، گناہ کا واقع ہو جانا مسئلہ نہیں، فطری تقاضا، بشری تقاضا کہ گناہ ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس گناہ کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی احساس شعور نہ ہو۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، شاعر نے کہا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، افسوس کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب احساس ختم ہو جائے، جب شعور ختم ہو جائے تو یہ خطرناک ہے، اور یہی چیزیں جا کر کے ہمارے لیے وبال کا سبب بن جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک مومن اور ایک فاسق میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ شعور ہوتا ہے کہ ایک گناہ کا بوجھ میرے سر پر آ گیا۔ اور اس کی ایک مثال دی انہوں نے کہ جب مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے، اتنا وزنی، اتنا بھاری یہ پہاڑ، اور اس کا بوجھ میرے سر پر آنے والا ہے، گھبراتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کیسے میں اپنے گناہ سے توبہ کروں۔ اسی کے بالمقابل میں جو فاسق ہوتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے، جو گناہ پر مصر رہتا ہے، جو معصیتوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے لیے بڑی ہی کیجول چیز ہوتی ہے۔ مثال دی انہوں نے عبد المسعود نے کہ فاسق بندے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہاتھ کا اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی، بس یہ گناہ اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے اس کی نگاہ میں، یہ گناہ اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے اس کی اپنی زندگی میں کہ بس اس کی ناک پر مکھی بیٹھی، ہاتھ کا اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی، بس گناہ اس کے لیے اتنا ہی بڑا ہے۔ اسی کے بالمقابل میں مومن کے دل پہ ایک بوجھ رہتا ہے، مومن کے دل پر ایک بوجھ رہتا ہے کہ کیسے میں اس بوجھ کو اتاروں، اور کیسے اتارے گا؟ استغفار سے اتارے گا، توبہ سے اتارے گا، اللہ کی بارگاہ میں گرم گرم آنسو اور تنہائی میں رات میں اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے اس بوجھ کو اتارے گا۔ تو گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں ہوتا، گناہ پر مصر رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ سنگین مسئلہ ہے۔
کہ اگر ہمارے اندر وہ شعور مر جائے، ختم ہو جائے. اور چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور کیسے اپنے گناہوں کا احساس کریں کہ کیسے یہ گناہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ گناہ ہماری زندگی پر امپیکٹ ڈالتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں وہ نگاہ چاہیے کہ جب یہ چیز ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہو تو ہم فوراً اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. سب سے پہلی چیز، گناہ کا سب سے گہرا اثر اور سب سے برا اثر جو ہماری اپنی زندگی پر پڑتا ہے کہ گناہ ہمارے دل کو مردہ بنا دیتا ہے. گناہ ہمارے دل کو کالا اور سیاہ بنا دیتا ہے. اگر گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث دیکھیے، میں نے کہا نا گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں. اگر گناہ سرزد ہوتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، اگر مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ رکھ دیا جاتا ہے، کالا سیاہ، کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے بھاگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا دل دوبارہ چمک اٹھتا ہے، صاف و شفاف ستھرا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے دل کی حیثیت بالکل لیڈر کی ہوتی ہے ہمارے جسم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. یاد رکھو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ایک حصہ ہے، اگر وہ درست ہے تو سب درست ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا. الا وہی القلب، سنو وہ جو لیڈر ہے تمہارے جسم میں، تمہارے گوشت کا وہ ٹکڑا جو تمہارے جسم کے بقیہ اعضاء کو لیڈ کرتا ہے، وہ تمہارا اپنا دل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے تھے، ہمیشہ دل کی پاکیزگی کے لیے دعا مانگتے تھے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک او الی طاعتک. کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. کیوں یہ دعا مانگ رہے اللہ کے رسول سے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ دل اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کا دل اللہ رب سے دوبارہ چمکا دیتا ہے، دوبارہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے گناہ پر مصر رہتا ہے، وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، لیکن گناہ کرتے رہتا ہے تو ایک ڈاٹ، پھر اس کے بعد دوسرا ڈاٹ، پھر تیسرا ڈاٹ، اور اسی طریقے سے دھیرے 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی وہ مہر ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا تھا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اس مہر کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے یہ مہر لگا دی ہے. اور جب دلوں پر مہر لگ گئی تو پھر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ دل تک نہیں پہنچتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے آفیسر آتے ہیں، کسی دکان کو سیل کرنا ہو، کسی گھر کو سیل کرنا ہو تو ایک مہر لگاتے ہیں، تالا لگا کر کے، اب کوئی اندر نہیں جا سکتا. اگر گناہ غالب ہو گئے ہمارے دل پر تو اللہ رب ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ اب کوئی چیز، کوئی خیر کی چیز، کوئی بھلائی کی چیز، کوئی حق بات اب وہ دل تک نہیں پہنچے گی. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اگر ہمارے دلوں پر مہر لگا دی جائے، ہمیں حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی محرومی. آج ذرا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. کیا جھوٹ پر ہم تقریریں نہیں سنتے؟ کیا سود پر ہم کانفرنسیں نہیں سنتے؟ کیا اور دیگر معصیت اور دیگر تمام چیزوں کو لے کر کے کیا کانفرنسیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا خطبے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا اصلاحی تحریکیں نہیں چل رہی ہیں؟ کیا پروگرام نہیں ہو رہے؟ تھوک کے بعد پروگرام ہو رہے ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے کہ سماج میں ابھی بھی بگاڑ موجود ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اس کے بعد بھی لوگ دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آ رہے. مسئلہ کیا ہے کہ ابھی بھی الحادیت، لادینیت، فحاشیت، ہر چیز کو فروغ مل رہا ہے. اتنی ساری اصلاحی تحریکیں یہ ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں اثر نہیں ڈال رہی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں
کہ کہیں یہ بات صرف ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی کہ بس کانوں سے ہو کر کے دل تک نہیں پہنچ رہی، کانوں سے ہو کر کے گزر جا رہی. پھر یہ اصلاحی تحریکیں، یہ خطبے، یہ مواعظ، یہ دروس، یہ کیوں نہیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل پر گناہوں کا غلبہ ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو ہمارے دل اللہ رب العزت نے سیاہ کر دیا؟ اللہ کی اصل بہت بڑی محرومی. آدمی اٹھے، تنہائی میں سوچے، اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا. دل کی سلامتی کے لیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد، صبح بھی شام بھی، ہمیشہ اپنے دل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ عزت ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف گامزن رکھے، اللہ عزت ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر باقی رکھے. تو بہرحال یہ گناہ کا پہلا اثر جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے. اسی طریقے سے گناہوں کا اثر ہماری اپنی زندگی پر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت گنہگار بندے کے تعلق سے مخلوق کے دلوں میں ناپسندیدگی ڈال دیتا ہے، کراہیت ڈال دیتا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے انی لأعصی اللہ فأرى اثر ذلك فی خلق امراتی و دابتی. جب میں نافرمانی کرتا ہوں، جب میں معصیت کے ارتکاب کر بیٹھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے تابع جو مخلوق ہے، میرے اندر میں جو مخلوق ہے وہ میری نافرمان ہو رہی. کہہ میرے گناہوں کا اثر میں اپنی بیوی کے اخلاق میں دیکھتا تھا، میرے گناہوں کا اثر میں اپنی سواری پر دیکھتا تھا کہ میری سواری میرے تابع نہیں ہوتی، میرے گناہوں کا اثر میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے بچے نافرمان ہو رہے. آج ہم سب شکوا کرتے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے، بیوی زبان لڑا رہی، نوکر اور خادم پلٹ کر کے جواب دے رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں، کہیں یہ ہمارے گناہوں کا اثر نہیں کہ ہمارے تابع جو مخلوق ہے وہ ہماری نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے تابع جو مخلوق، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں آپ گناہ کریں گے اس کا اثر آپ اپنی بیوی پر دیکھیں گے، آپ گناہ کریں گے اس کا اثر آپ اپنے بچوں پر دیکھیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے محاسبہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے دین کا جائزہ لے کہیں ہم تارک صلاۃ کے مرتکب تو نہیں ہے؟ کہیں ہم مانع زکات کے مرتکب تو نہیں ہے؟ کہیں ہم کوئی حلال و حرام تو نہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے اور ہمارا بچہ نافرمان بنتے جا رہا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ لیں. جب ہمارے تابع جو مخلوق ہوتی ہے وہ نافرمان ہوتی ہے، ہماری بات کو نہیں مانتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کا بوجھ بڑھتے جا رہا ہے، اس کا اثر ہمارے اپنے تابع جو مخلوق ہے اس پر دکھائی دے رہا ہے. یہ گناہ کا دوسرا اثر جو ہمارے اپنی زندگی پر شب و روز پر پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اثرات ہماری جو گناہوں کے اثرات ہیں یہ ہماری زندگی پر پڑتے ہیں. مانیے اس بات کو کہ ہم گناہوں کے اثرات ہمارے شب و روز پر پڑتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نگاہ ہے کہ نہیں، ہمارے پاس وہ سوچنے والا دل ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے گناہوں کے جو اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں ہماری اپنی کمائی پر بھی، ہمارے اپنے رزق کی برکت پر بھی. آج ہم کہہ رہے تھے کاروبار ٹھنڈا ہے، کاروبار مندا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. کیا یہ ہے ایسا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کاروبار پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بناتا ہے. اور آگے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا، اور وہاں سے آپ کو رزق آ جاتا ہے، وہاں سے آپ کو کمائی آ جاتی ہے. علماء نے اس کا مفہوم مخالف یہ لکھا ہے، جب اللہ سے ڈرے گا تو اللہ رب العزت رزق کے بند دروازے کھولتا ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت رزق کے کھلے دروازے بھی بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ابن ماجہ کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل
لَيَحْرَمَ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُ. امام البانی نے اس کو حسن لغیری قرار دیا ہے. ان الرجل لَيَحْرَمَ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُ, کہ بے شک آدمی رزق سے یا رزق کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ کے ارتکاب کر بیٹھتا ہے. جس گناہ کو وہ انجام دیتا رہتا ہے اس کی وجہ سے اس کے رزق پر اثر انداز ہوتا ہے. اور انسان عبادتوں کے بعد سب سے زیادہ کس چیز کی محنت کرتا ہے؟ اسی نہ رزق کے لیے, رزق کے حصول کے لیے, رزق کے لیے ہی تو بھاگتا دوڑتا ہے. صبح اٹھتا ہے, شام میں گھر واپس آتا ہے. یہ ٹرینوں کی بھیڑ بھاڑ, یہ گاڑیوں کی بھیڑ بھاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کیوں ہے یہ ساری محنتیں؟ کیوں ہے یہ؟ صرف اس لیے کہ رزق حاصل ہو جائے, رزق مل جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق میں کمی کا رونا تو رو رہے, رزق میں کاروبار کے ٹھنڈے ہونے کا, مندے ہونے کا رونا رو رہے ہیں, لیکن اس کے اسباب اور اس کے وسائل کیا ہیں ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں, فجر کی نماز میں سوتے ہیں اور اس کے 1 گھنٹے بعد اٹھ کر کے رزق کے چکر کے لیے بھاگتے ہیں, رزق کے لیے بھاگتے ہیں. فجر کی نماز میں سو رہے ہیں, اس کے 1 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں اور اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں. میرے بھائی, رزق کی تلاش میں بھاگنے سے پہلے رازق کو تو یاد کر لو. رزق دینا کس کو ہے, رزق پہنچانا کس کو ہے؟ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اس کی نافرمانی کری, آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اس کی نافرمانی کی, آپ نے نماز نہیں ادا کی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں رزق کے لیے بھاگ رہا ہوں. رزق اسی کو دینا ہے. اور یہی حال ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کے بھی ہے. ہمارا بچہ سو رہا ہے, ہماری بیوی سو رہی ہے, ہم ہمارے محبت سے نہیں اٹھاتے اس کو کہ نہیں ابھی سوئے ہوئے ہیں, جانے جو کیا ڈسٹرب کرے. 1 گھنٹے بعد ہم اپنے بچے کو اسکول جانے کے لیے اٹھا دیتے ہیں. 1 گھنٹے پہلے ہم نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. کیا یہ جانے انجانے طور پر ہم اس کے دل میں نماز کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا جانے انجانے طور پر ہم اپنے بچوں کے دل میں عبادت کی اہمیت کو گھٹا نہیں رہے ہیں؟ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم بچے کے دل میں یہ ڈال دیں بچپن سے کہ جس طریقے سے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے, رزق حاصل کرنے کے لیے تمہارا اچھا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے, پڑھنا لکھنا ضروری ہے, اسی طریقے سے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے دیندار بھی بنو. کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنو, اللہ کے حقوق کو مت بھولو. تو ہم نافرمانی کے ارتکاب بھی کر رہے ہیں اور پھر رزق کے حصول کے لیے ہم بھاگ بھی رہے ہیں. تو بہرحال ہمارے شب و روز پر, ہمارے رزق پر ہمارے اپنے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چوتھی چیز جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, خاص طور سے کالج کے طلبا اور اسکول کے بچے ضرور سنیں اس بات کو, کہ گناہوں کی وجہ سے حفظ میں کمزوری آ جاتی ہے, گناہوں کی وجہ سے یادداشت میں کمزوری آتی ہے. کیسے؟ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ, ان کے سامنے امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھتے ہیں. امام شافعی کافی ذہین طالب علم تھے. ان کے سامنے دائرے میں ترمز تہن کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ طالب علم بڑا ذہین ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نور عطا کیا ہے, اللہ رب العزت نے تمہیں نور عطا کیا ہے, فلا تطفئہ بمعصیہ, تو تم اس نور کو اپنی نافرمانی سے, اپنے گناہوں سے بجھا مت دینا. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ علم نور ہوتا ہے اور جہالت یہ تاریکی ہوتی ہے. علم نور ہوتا ہے, علم یہ اللہ کا نور ہے, اور جہالت کی تاریکی, معصیت کی تاریکی لے کر کے آتی ہے. معصیتوں کا ارتکاب کرے گا آدمی تو ظاہر بات ہے جو روشنی چل رہی ہے, جو چراغ چل رہا ہے وہ تو بجھے گا. اور ایک واقعہ اور سنیے, خاص طور سے طالب علم یاد رکھیں اس چیز کو. علی بن خشرم رحمہ اللہ, تابعی, وکیع بن الجراح سے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کلاس میں میں بھی آتا ہوں, کلاس میں تم بھی آتے ہو, لیکن تم لکھتے نہیں ہو. ہم لوگ لکھتے ہیں, ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم یاد کرتے ہیں. تم تو کاپی بھی نہیں لے کر کے آتے, بس اوقات کتاب بھی تمہارے پاس نہیں ہوتی, لیکن دوسرے دن جب سنانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں تم کو حدیثیں زیادہ یاد ہیں. وکیع بن الجراح سے کہہ رہے تم تو کاپی کتاب لے کر کے نہیں بیٹھتے کلاس میں, طلبہ دھیان سے سنیں.
تم کاپی کتاب کو لے کر کے کلاس میں نہیں بیٹھتے ہو، پھر بھی کیا مسئلہ ہے کہ تم کو زیادہ یاد رہتا ہے ہمارے مقابل میں؟ تو وکیع بن جراح کہتے ہیں کان قریب لاؤ، اچھا کان قریب کرتے ہیں، تعلیم خشم سے کہتے ہیں وکیع کہ میں تم کو نہ بھولنے کا علاج بتلاؤں، ایک ایسا علاج بتلاؤں، ایک ایسی دوا بتلاؤں تاکہ تمہاری یادداشت مضبوط ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتلاؤ. تو کہتے ہیں کہ فواللہ ما رأيت انفع للحفظ مثل ترک المعاصی، اللہ کی قسم میں نے یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے ترک معاصی سے زیادہ بہتر چیز کسی کو نہیں پایا. ترک معاصی مطلب گناہوں ترک کرنا، معصیت سے دور رہنا، گناہوں سے دور رہنا. کہہ رہے اپنا میموری پاور، اپنے حفظ کی کیپیسٹی بڑھانی ہے تو پھر گناہوں سے دور رہو. جتنا زیادہ گناہوں سے دور رہو گے اتنا زیادہ تمہارا حافظہ مضبوط ہوگا. تو یاد رکھیے کہ یہ گناہ، ہم کہتے ہیں ہم یاد کیے بھول گئے، یاد کیے بھول گئے. کیسے ہم یاد کریں اور کیوں نہ ہم بھولیں؟ آج ہمارے طلبہ یہ موبائل میں ریل دیکھ رہے ہیں، علم گلم چیزیں سب آ رہی ہیں، فواحش اور نہ جانے کسی کیسی منکرات چیزیں آتی. اب ظاہر سی بات وہ دیکھ رہے ہیں تو ذہن تو کیچ کر رہا ہے نا اس کو. آپ کی میموری جو ہارڈ ڈسک ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک تعداد ہے نا اس کی، ایک کیپیسٹی ہے نا اس کی. آپ جب اس کے اندر وائرس ڈال دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اندر کی جتنی فائلیں ہیں وہ تو خراب ہونی ہے. اب اس کے بعد جو ہم منکرات دیکھ رہے ہیں، فواحش دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری یادداشت محفوظ رہے، ارے یہ تو ناممکن سی چیز ہے. اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اور یہ معصیت یہ دونوں ایک دن میں ایک دماغ میں اکٹھا نہیں ہو سکتے. اگر یادداشت مضبوط رکھنی ہے تو گناہوں کو ترک کرنا ہوگا. اسی طریقے سے ایک دو چیزیں اور دیکھ کر کے میں گفتگو ختم کروں کہ گناہوں کے اثرات جو ہماری اپنی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ ہمارے اوپر مشکلات کا، مسائل کا انبار لگا رہتا ہے. کبھی مالی پریشانی، کبھی جسمانی پریشانی، کبھی گھریلو پریشانی. یہ پریشانیوں کا جو انبار آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز نہیں، ہمارے گھر میں کیا مال آ رہا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں. اب غلط چیزیں ہم کھا رہے ہیں، غلط چیزیں ہم پہن رہے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہمیں لاحق ہو رہی. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اس کے گناہوں سے، اس کی معصیت کے ارتکاب سے بچے گا، تو اللہ رب العزت اس کا معاملہ آسان کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معصیت میں ڈوبا رہے گا، اللہ رب العزت اس کی مشکلات، اس کی آسانیوں کو بھی مشکل بنا دے گا، اس کی آسانیوں کو بھی مشکل بنا دے گا. ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے، پھر پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے، ہم ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہیں. یار یہ نہیں کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. دوسری پریشانی آ گئی، ارے یہ نہیں کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. ارے ان سب چیزوں، ظاہری اسباب و وسائل کو چھوڑ کر کے اپنے عمل کا بھی تو جائزہ لیجیے، اپنے آپ کا بھی تو محاسبہ کیجیے کہ یہ تو حتمی ہے، یہ تو لازمی ہے، یہ واجبی چیز ہے کہ آپ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، پریشانیوں کے انبار آپ کے پاس لگے رہیں گے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، جب جب میرے اوپر کوئی آفت آتی تھی، جب جب مجھے کوئی ٹینشن لاحق ہوتا تھا، تو اللہ کی قسم میں اس گناہ کو بھی جانتا تھا، اس گناہ کو بھی جاننے کی کوشش کرتا تھا، اور جانتا تھا کہ اس گناہ کی وجہ سے میرے اوپر یہ ٹینشن آیا، اس گناہ کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی. کہہ رہے ہیں یہی سلف صالحین کا طرز عمل تھا. جب مصیبت آتی تھی فوراً اپنے عمل کا محاسبہ کرتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ ہم نسیہ بالکل اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم تو بالکل فرشتے صفت انسان ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. نہیں، امام ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی کبار تابعین میں سے کہہ رہے کہ جب جب مجھے کوئی ٹینشن لاحق ہوا، میں نے فوراً اپنے اعمال کا محاسبہ کیا، اور مجھے یہ پتا چلا کہ فلاں گناہ کا ارتکاب میں نے کیا تھا، کسی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی کہتے ہیں ان کو جسم میں ایک بیماری لاحق ہوئی. جیسے جسم میں بیماری لاحق ہوئی، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ما اراہ الا بسبب ذنبی، اللہ کی قسم یہ جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے نا، یہ میرے اپنے اس گناہ کی وجہ سے ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشانیوں کا انبار لگے تو پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے.
یقین جانیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہو. جتنی زیادہ ہم عبرت کی نگاہ رکھیں گے, اور بہت سارے مسائل, بہت ساری چیزیں ہیں, یہ تو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے اختصار سے رکھی کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. آدمی حقیقت سے آدمی کو توفیق نہیں ملتی اگر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. آدمی کو مالی پریشانی کے علاوہ اور تمام پریشانیوں کا انبار لگا رہتا ہے. بسا اوقات اس کا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. کیوں؟ صرف کسی گناہ کی وجہ سے. کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ صرف گناہ کی وجہ سے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے دل میں یہ بٹھا کر کے رکھیں. دیکھیں, میں نے کہا شروع میں کہ گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں گے, ہم اللہ کے آگے توبہ نہ کریں. اگر ہم توبہ کریں گے, چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ, چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ, لیکن اگر ہم اللہ کی عزت کے آگے سچے دل سے آگے توبہ کریں گے, گر گرائیں گے, روئیں گے, یقیناً نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی بندوں کو بتلائیے جا کر کے کہ میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. کتنا بڑا گناہ لے کر کے آ سکتے, تم نے کیا کیا, زنا کا ارتکاب کیا, چوری کی, جھوٹ بولا, اور کیا سوچا, کیا کیا گناہ کا ارتکاب کیا. لیکن ایک دفعہ آؤ تو صحیح, ایک دفعہ سر چھپاؤ تو صحیح, ایک دفعہ گرم گرم آنسو گراؤ تو صحیح, پھر دیکھو کہ ہم تمہارے گناہ کو نہیں معاف کرتے ہیں. پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی عزت ہمیں روز مرہ کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی عزت ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی عزت ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ کی عزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه, وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد, ايها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم اعلموا أن الله عز وجل قد أمرنا بأمر عظيم, وهو الصلاة والسلام على نبيه الكريم الشريف الأمين, حيث بدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد, ورضي الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر بن الفاروق وعثمان بن النورين وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين, ورضي الله عنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم